الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا يحبونهم كحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة للہ جميعا وان اللہ شدید العذاب اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیبہ. اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر فرمایا تھا اور یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اور اس کے سوا کوئی اور معبود یعنی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد اس نے اپنی توحید کے دلائل بیان فرمائے تھے اور یہ بیان کیا گیا تھا کہ کس طرح اس کائنات ارضی و سماوی میں اور انفسی اور آفاقی میں اس کی توحید کے اس کی وحدانیت کے دلائل جا بجا بکھرے ہوئے. گزشتہ درس میں آپ نے یہ ساری باتیں تفصیل سے سماعت فرمائیں. اب اس کے بعد اسی بنیاد پر اب یہ لازم ہو جاتا ہے کہ معبود ہونے کی حیثیت سے بس اسی کے ساتھ ہمارا تعلق ہوگا. یعنی معبود ہونے کی حیثیت سے جب بھی مانیں گے تو اسی کو مانیں گے اور جس معاملے میں بھی مانیں گے اسی کو مانیں گے اور اس حیثیت سے اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہ شریک ہو سکتا ہے نہ ساجی بن سکتا ہے نہ اس کے پیرلل اس کے برابر یا متوازی ہو سکتا ہے. معبود صرف اللہ ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی مشرکوں کے بارے میں کہ دیکھو انہوں نے کیا کیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کے سوا بنا لیتے ہیں اندادا اس کی مثالیں اس کے جیسے یحبونہم اور پھر وہ ان سے محبت کرتے ہیں انہیں اپنا محبوب گردانتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں. اللہ کے سوا اللہ کو چھوڑ کے انہوں نے بنا لی اور پھر ان سے محبت کر رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ کحب اللہ ان کی جو محبت ہے وہ اللہ کی محبت کی طرح ہے. ان کی محبت اللہ کی محبت ان کی محبت مخلوق کی محبت کی طرح نہیں ہے. ایک تو یہ کہ وہ ایسی چیزیں ہیں جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی جیسے بت ہیں ان کے تو بنانے کا مقصد ہی فاسد ہے. دوسرا یہ کہ ان کو بنانے کے بعد پھر ان سے محبت بھی ایسی کی جیسی اللہ سے ہوتی ہے. یہ ہیں دو چیزیں. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کی طرح محبت کر رہے ہیں ان سے اور اللہ کی جیسی محبت کب ہوگی. وہی بات جو پیچھے پوری توحید کی اس آیت کو اس بیان کو سامنے رکھنے کے بعد ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ اللہ کی جیسی محبت اس وقت ہوگی جب وہ ان کو معبود سمجھیں گے. معبود سمجھنا جو ہے یہ اللہ کی جیسی محبت کرنا ہے. اچھا اور یہ معاملہ معبود سمجھنے کا چاہے کسی کے ساتھ بھی پایا جائے بے جان بت ہوں یا کوئی جاندار انسان ہو کوئی ہماری خود ساختہ شے ہو یا اللہ کی کوئی برگزیدہ مخلوق ہی کیوں نہ ہو نبی ولی فرشتے وغیرہ بھی کیوں نہ ہوں معبود سمجھنے کے ساتھ اگر ان سے محبت کی گئی تو یہ اللہ کی جیسی محبت ہو جائے گی اور وہ اسی محبت کے ضمن میں آئے گا اسی زمرے میں آئے گا. تو وہی شرک ہے پھر کیونکہ معبود سمجھ کر کسی سے بھی محبت نہیں کی جا سکتی.
تو یہ مشرک تو پھر اور ظلم پر ظلم یہ کر رہے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے تراشیدہ بتوں کو ان کو بنا کے، مٹی کے، پتھر کے، ان کو بنا کے اس طور پر کہ یہ ہمارے معبود بن جائیں گے، خدا بنیں گے، ہمارا کام بنائیں گے، ان کو پھر خدا سے ملا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا دیکھو کہ لوگوں میں کچھ لوگ کیسی حماقت کرتے ہیں، کیسی بے وقوفی کرتے ہیں کہ وہ اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ تو اگر کسی سے اللہ کی جیسی محبت نہ کی جائے اور معبود سمجھ کے اس سے محبت نہ کی جائے، اور وہ ہو بھی محبت کا اہل، محبت کا اہل ہو، محبت کے لائق ہو، اور خدا جیسی محبت نہ کی جائے، تو محبت کرنے میں کوئی مذائقہ نہ، اس سے اسلام منع نہیں کرتا۔ جیسے آپ اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، جیسے آپ اپنے بیوی بچوں سے محبت کرتے ہیں، جیسے آپ دنیا کی اور چیزوں سے محبت کرتے ہیں، خود انسان اپنے آپ سے محبت کرتا ہے۔ تو چونکہ یہ محبت معبود سمجھ کے نہیں کی جا رہی ہوتی، اس لیے اس کی اجازت ہے انسان کو۔ اس لیے آگے فرمایا نا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ اس سے نیچے نیچے اور لوگ بھی محبوب ہو سکتے ہیں، وہ نیچے ہی رہیں گے جب تک ان کو معبود نہیں سمجھا جائے گا، خدا کی طرح نہیں سمجھا جائے، وہ نیچے ہی رہیں گے، اور ان سے محبت کسی بھی درجے میں کی جاتی رہے، بس یہ ہے کہ دین و شریعت سے نہ ٹکرائے، تو اس کی اجازت۔ آپ نے دیکھا نا اس محبت کا حل، آدمی اپنے ماں باپ کے لیے کیسا تڑپتا ہے، بیوی بچوں کے لیے کیسا تڑپتا ہے، اور بہت سی چیزوں کے لیے انسان کے دل میں عجیب میلان کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے، متوالا ہو جاتا ہے۔ تو اگر دین و شریعت سے ٹکرانے والی بات نہیں ہے اور ممنوع نہیں ہے، ناجائز اگر نہیں ہے وہ، تو پھر ایسی محبت انسان کے اندر ہو سکتی ہے۔ اپنے مقصد سے محبت لوگوں میں ایسے ہوتی ہے کہ وہ اس ہر چیز کو بھول جاتے ہیں اور اپنے مقصد کو حاصل کرتے ہیں۔ مثلا کسی کو علم سے محبت ہوتی ہے، کسی کو علم سے محبت ہوتی ہے تو وہ علم کے لیے دیوانہ ہو جاتا ہے، کسی کو کتاب سے محبت ہوتی ہے تو کتاب کے لیے دیوانہ ہو جاتا ہے، اور کتاب ہاتھ میں آتے ہی دنیا کی ہر چیز کو بھول جاتا ہے۔ بالکل صحیح ہے، یہ محبت، اس محبت سے شریعت نے منع نہیں کیا، لہذا اس میں جتنی بھی شدت آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ انسان کو خود اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ شریعت کے دائرے میں بھی انسان کس چیز سے اگر محبت کر رہا ہے تو اس کے فوائد اور نقصانات پہ نظر رکھے، اور کامیابی کے حوالے سے، اپنی پرسنالٹی کے حوالے سے، اپنی کامیابیوں کے حوالے سے، مقابلے کی اس دنیا میں اس کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ یہ محبت اسے کہاں کھڑا کرے گی۔ اگر انسان اپنے گھر بار سے ہی اتنی شدید محبت کرے کہ کہیں نکلنے کے قابل نہ رہے تو وہ دنیا میں کیا کرے گا؟ سوچئے، انسان اگر اپنے شہر سے، اپنی قوم سے اتنی محبت کرنے لگ جائے کہ وہ کہیں دور جانا ہی نہ چاہے تو وہ آگے جا کے اپنے مقاصد کیسے حاصل کرے گا؟ مثلا علم پڑھنے کے لیے کیسے جائے گا، اور کوئی اگر اس کا بڑا مقصد ہے اسے کیسے حاصل کرے گا؟ یہ انسان کو خود دیکھ لینا چاہیے، اگرچہ وہ محبت جو کر رہا ہے وہ شریعت کے دائرے میں ہے۔ تو یہ محبتیں جو ہیں یہ خدا کی محبت کے جیسی نہیں ہیں۔ خدا کی محبت جیسی محبت جس کا یہاں ذکر ہے وہ وہی ہوگی جو معبود بن جائے گی، جس کو معبود سمجھ کے مانو گے وہی ہوگی، چاہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی ہو تو یہ بھی شرک ہے، اور چاہے ساری زندگی کے لیے اپنا لیا جائے یہ بھی شرک۔ یہ تو خدا سے جو محبت ہے وہ مستقل بذات اور ایسی محبت ہے کہ اس کے اندر اس حیثیت سے کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکتا، کوئی دوسرا اس میں داخل نہیں ہو۔ جیسے خدا کا حکم خدا ہونے کے اعتبار سے اس طرح ہے کہ اس کے اندر کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکتا، یہ بھی ہے خدا کا حکم، خدا کی اتھارٹی، خدا کی شان، خدا کی محبت، ہر چیز کا یہی معاملہ ہے کہ خدا ہونے کی حیثیت سے کوئی اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن اب اس کے اندر اس بات کے بعد یہ سوال پیدا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کی جاتی ہے اس کا مقام کیا ہے؟
اس کی پوزیشننگ کیا ہے دین میں، اور وہ ہم کہاں رکھیں. تو کیا وہ محبت اگرچہ معبود سمجھ کے نہ ہو، رسول سمجھ کے ہی ہو، تو کیا وہ اس حیثیت سے وہ محبت جیسی اور محبتیں ہیں اسی طرح ہیں جو میں نے ابھی بتائی ہیں؟ یہ ذرا سمجھنا ہوگا. معبود سمجھ کے نہیں ہے، رسول سمجھ کے کی گئی، نبی سمجھ کے کی گئی، تو لیکن کیا وہ جیسی اور محبت انسان کرتا ہے دنیا میں، کیا رسول کی محبت بھی اسی معیار پہ، اسی پیمانے پہ، اسی مقام پر ہے؟ تو یہاں پر غور فرما لیجئے گا، ایسا نہیں. خدا کی محبت کی ڈیفینیشن تو سمجھ میں آ گئی، اس کی حدود کیا ہیں وہ بتا دی. لوگوں کی محبتیں ہم سب ایکسرسائز کر رہے ہیں، وہ ہماری ایکسرسائز میں. اب رسول کی محبت کا مقام کیا ہے، اس کو ذرا کلیئر کرنا ضروری ہے. رسول کی محبت اور اسی طرح رسول سے متعلق جتنے معاملات ہیں ان سب کے لیے کلیئرٹی یہ ہے، اور اس کی اسٹینڈرڈائزیشن یہ ہے، اس کی معیاریت یہ ہے دین میں کہ یاد رکھیے گا کہ جس طرح خدا کی محبت مستقل ہے اور غیر مشروط ہے، اسی طرح رسول کی محبت بھی مستقل اور غیر مشروط ہے. جس طرح خدا کو ہمیشہ محبوب رکھنا ضروری ہے اور اس کی محبت میں کمی بیشی کی اجازت نہیں ہے، جو معیار بتا دیا گیا اس معیار پہ وہ محبت پائی جانی ضروری ہے، اسی طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی مستقل طور پر بغیر اس کمی بیشی کے آپ کو اس معیار پر اختیار کرنا ضروری ہے. اضافہ جتنا چاہے ہوتا رہے لیکن اس سے کم نہیں ہو سکتے. دونوں محبتیں مستقل ہیں. اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی یہی معاملہ ہے. جس طرح خدا کی اطاعت مستقل طور پر غیر مشروط لازم ہے، انکنڈیشنل، اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی غیر مشروط انکنڈیشنل طور پر لازم ہے. یہ یاد رکھیے گا، یہ معاملات بالکل اس طریقے سے ہیں. اس میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا کہ میں رسول کو اتنے پرسنٹ چاہتا ہوں یا رسول کی اطاعت اتنے پرسنٹ کرتا ہوں، اتنے پرسنٹ میں نہیں کرتا، ان باتوں میں کروں گا، ان باتوں میں نہیں کروں گا. یہ اس چیز کی آپ کو اجازت نہیں. اس فرق کے باوجود جو میں نے بتایا کہ خدا سے جو معاملہ ہے وہ معبود سمجھ کر ہے، وہ اپنی جگہ ہے، وہ رہے گا. اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول سمجھ کر، نبی سمجھ کر، پھر ان کی محبت کا جو معاملہ ہے، اس کی مقدار، اس کی کوالٹی، اس کی کیفیت وہ ویسے ہی ہوگی جیسے خدا کے ساتھ. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سوال یہ وجہ کیا ہے؟ یہ معاملہ اتنا سنگین کیوں ہے؟ کسی کی بھی محبت رسول کے علاوہ کسی کی بھی محبت اس مقام پہ نہیں آ سکتی، اور کسی کی بھی اطاعت و پیروی اس درجے میں نہیں آ سکتی. یہ صرف نبی کی شان ہے، اللہ کے رسول کی شان ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خدا کی محبت یا خدا کی اطاعت، اس کو اپنانے کے لیے، اس کو اختیار کرنے کے لیے اگر کوئی کرائیٹیریا ہے، اگر کوئی میزان ہے، اگر کوئی معیار ہے، تو وہ صرف رسول کی ذات ہے بس. اللہ تعالیٰ نے ان معاملات میں اپنے رسول کی ذات کو اپنی محبت اور اپنی اطاعت کا معیار بنا دیا، بلکہ اپنے ایمان کا، اپنی محبت کا، اپنی اطاعت کا، اپنے ادب کا، اپنے احترام کا، ہر چیز کا معیار بنا دیا ہے. ایک ایسا معیار کہ اس سے باہر نکل کر اور اس سے ہٹ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی تعلق ایمان کا یا اطاعت کا خدا کے یہاں قبول ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے، اس سے محبت کا یا عشق کا کوئی رشتہ، ایمان کا یا عقیدے کا، اطاعت کا، فرما برداری کا کوئی تعلق بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار سے، آپ کے دائرے سے نکل کر، آپ کی پیروی کے دائرے سے نکل کر اور آپ کی اطاعت کے دائرے سے نکل کر اللہ کے قبول ہی نہیں ہوگا. نہ ایمان قبول ہوگا، نہ محبت قبول ہوگی، نہ اطاعت قبول ہوگی. یہ اللہ نے طے کر دیا ہے. اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ معاملات مستقل ہیں. ٹھیک ہے جی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی کسی کا اختلاف نہیں ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے. یہ بالکل دین کا بڑا بنیادی اور کور ایشو ہے،
اور بنیادی مسئلہ ہے یہ، اس میں کوئی اختلاف کرے گا وہ دار ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عین محبت الہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ دیکھیے اور وضاحت کر رہا ہوں میں کہ اس میں عینیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی محبت الہی ہے، یعنی کہ آپ نے اللہ کو معبود سمجھ کے جو محبت کی ہے، اس محبت کا تعین اس وقت ہوگا جب رسول اللہ سے محبت کریں گے۔ آپ نے خدا کو خدا سمجھ کے جو ایمان قبول کیا ہے، وہ ایمان معتبر اس وقت ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ آپ نے اللہ کو اللہ سمجھ کے جو اس کی اطاعت کا قلادہ گلے میں ڈالا ہے، یہ قلادہ خدا کے منظوری اس وقت ہوگا جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و غلامی میں جائیں گے۔ یہ طے کر دیا اس نے، بس اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ کہہ دو اپنی زبان سے کہ اللہ ایک ہے۔ آپ کیوں کہہ دو؟ اللہ نے خود کیوں نہیں کہا؟ ہم سے کیوں نہیں فرمایا کہ تم کہہ دو؟ یہاں پر خاص طور پہ محبوب آپ کہہ دو۔ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ جو کہیں گے، ان کے کہنے کے بعد جب تم کہو گے تو تمہارا کہا میں مان لوں گا، اور اگر ان کے کہنے کے علاوہ تم کہو گے، ان کے کہے ہوئے کے پیچھے نہ چل کر اگر تم کہو گے، مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ میں اپنی عقل سے کہتا ہوں اللہ ایک ہے، کوئی کہے کہ میں اپنے علم سے کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، کوئی کہے کہ میں اپنے تجربے سے کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اللہ اس توحید کو مانتا ہی نہیں ہے، قبول ہی نہیں کرتا۔ بے شک وہ بات صحیح کر رہا ہے، مگر خدا کے یہاں وہ قبول ہی نہیں ہوگا۔ آپ کے علم کی بات ہو یا آپ کی عقل کی بات ہو یا آپ کا تجربہ ہو یا آپ کا مشاہدہ ہو، جو کچھ بھی ہے اس کا حکم یہ ہے کہ سب میرے رسول کے پیچھے ہونا چاہیے، اور اس میں میرے رسول کی اطاعت کی مہر ہونی چاہیے کہ ان پہ ایمان لانے کی وجہ سے میں یہ بات کہتا ہوں۔ یہ ہے معاملہ، اتنا اہم معاملہ ہے یہ۔ اگر ایسا ہوتا نا کہ رسول کی اطاعت کے بغیر ہی یہ چیز قبول ہو جاتی تو کبیر داس بھی بخشا جاتا، گرو نانک بھی ٹھیک ہو جاتے، اور بھی پتہ نہیں کتنے لوگ ہوئے دنیا کے اندر کہ جو توحید پہ کھڑے رہے، شرک نہیں کیا انہوں نے۔ کہتے ہیں بابا گرو نانک نے بھی شرک نہیں کیا تھا، اب ان کے ماننے والے بے شک شرک میں مبتلا ہیں، لیکن بابا گرو نانک جو ہیں توحید کے قائل تھے۔ سکھوں کے جو مذہبی پیشوا ہیں ان کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ وہ توحید کے قائل تھے، اور بزرگان دین کے بڑے قریب رہتے تھے، بہت سے صوفیہ کے بزرگوں کی خدمت کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لائے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ کسی نے کہا ان کو کہ مسلمان ہے۔ کبیر داس کا کیا قصہ ہے؟ وہ بھی توحید پہ تھے، وہ بھی موحد تھے، لیکن ایمان نہیں لائے۔ اور کوئی دنیا میں ہو موحد ہو، توحید کو مانتا ہو، سب کچھ مانتا ہو، سب کچھ مانتا ہو، چلیے توحید کیا ہر چیز کو مان لے وہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی اور آپ کی غلامی میں نہ مانے، حضور کی نفی کرے اور کہے کہ میں ان سے الگ ہٹ کے یہ چیز اپنا ایک ڈسکورس بنا کے اس کو مان لوں، اپنا ڈسکورس الگ بنا لے، وہ اللہ کے یہاں اس کا کوئی ایمان قبول نہیں ہوگا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ وہ ایمان کی جان ہے، وہ اسلام کی جان ہے، وہ ہر اطاعت کی جان ہے، ان کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت۔ جیسے اب قرآن کی دوسری آیت دیکھیے، فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ اب دیکھیے جہاں جہاں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا حکم مانو، اللہ کا حکم مانو، اللہ کا حکم مانو، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ آیت ڈیفائن کر رہی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول کو چھوڑ کے خدا کا حکم ماننے لگ جاؤ۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اللہ کے حکم ماننے کی تعیین و تشخیص اسی وقت ہوگی جب رسول کی اطاعت کرو گے، تب کہا جائے گا کہ تم نے اللہ کا حکم مان لیا۔ اسی طرح جہاں جہاں قرآن کہتا ہے اللہ پہ ایمان لاؤ آخرت پہ ایمان لاؤ، اللہ پہ ایمان لاؤ آخرت پہ ایمان لاؤ، بے شک جو اللہ پہ ایمان لائے اور آخرت پہ ایمان لائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول کو بائی پاس کر کے ہم ان چیزوں پہ ایمان لے آئیں اور مسلمان ہو جائیں، جیسا کہ آج وحدت الادیان کے ماننے والے بعض لوگ گمراہ ہو کر کے بات کر رہے ہیں۔
وحدت الادیان کے چکر میں یہ بہت بڑی گمراہی پھیلی ہوئی ہے کہ جہاں جہاں آیا نا ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت اس کو فوکس کر لیا کہ جی ہاں رسول کا تو ذکر ہی نہیں ہے، لہذا اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان کافی ہے۔ اس لحاظ سے یہود و نصارہ جو ہیں وہ بھی اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں تو وہ بھی معاف ہوں گے، ان کی بخشش ہو جائے گی، وہ بھی مسلمان ہیں۔ یہ گمراہی پھیل رہی ہے، یعنی انہوں نے رسول پاک کی ذات کو مائنس کر دیا۔ ان آیتوں سے کتنا بڑا مغالطہ کھایا، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہاں پر بھی وہی ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت معتبر ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مان کر کے پھر ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کو اپنائے گا۔ اس لیے کہ یہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت جس کا قرآن نے مطالبہ کیا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کہلوایا ہے۔ یہ جو آیت جو پڑھی جا رہی ہے جس میں ان دو چیزوں کا ذکر ہے، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت، یہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنائی ہے۔ تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو پڑھ کے سنا رہا ہے اس کی بات کو تو ہم لے لیں مگر اس کو ریجیکٹ کر دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو ریجیکٹ کر دیں، اس کو بائی پاس کر دیں اور اس کو ماننا ضروری نہ سمجھیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو مذاق ہے، اور یہ ایمان کے ساتھ سنجیدگی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے کہ جب اس کی بات پر ایمان لانا ضروری ہے تو اس کی ذات پہ ایمان لانا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ ذات پہ ایمان ہوگا تو بات پہ ایمان ہوگا، ذات پہ ایمان نہیں ہے تو بات پہ ایمان کیسے ہوا؟ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر جگہ ایک ایسے مرکز کی طرح ہے، ہر مسئلے پہ ایمان یا اسلام یا جو بھی معاملات احکام ہیں ان میں ایک ایسے مرکز کی طرح ہے کہ جو دائرے کے بالکل بیچ میں ہوتا ہے جہاں پرکار کی نوک ہوتی ہے، اور پھر وہ دائرہ کھنچتا ہے تو نہ ایک انچ ادھر نہ ایک انچ ادھر، پورا گھومتا چلا جاتا ہے اس مرکز کے گرد۔ اسی طرح اللہ کے رسول کی ذات اسلام کے جملہ تعلیمات کا جو دائرہ ہے اس کا سینٹر آپ کی ذات ہے، لہذا پورا اسلام آپ کی ذات کے گرد گھومتا ہے۔ علامہ اقبال نے اس فلسفے کو، اس حقیقت کو سمجھا اور ہمیں ان الفاظ میں سمجھایا: بمصطفیٰ برساں خویش را کے دی ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ کہ مصطفیٰ کی دہلیز تک پہنچو سارا دین یہیں پر ہی ہے، اگر حضور کی بارگاہ تک نہیں پہنچے تو سارا دین دین نہیں ہے، بو لاہبی اور بو جہلی ہے، سب کفر ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے گا یہ ہے وہ فرق، اللہ کے محبت کے بعد رسول اللہ کی محبت کا یہ معیار و مقام۔ بس معبود سمجھ کے کسی سے محبت نہیں ہوگی، اس کے علاوہ رسول کی محبت تمام محبتوں سے ممتاز ہے۔ معبود سمجھ کے خدا کے سوا کسی کی اطاعت نہیں ہوگی، اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تمام مخلوق کی اطاعت سے بڑھ کر ہے، مستقل ہے اور کانسٹنٹ ہے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ دو دفعہ اطیعوا کی تکرار یہ بتا رہی ہے کہ یہ بھی کانسٹنٹ ہے اور یہ بھی کانسٹنٹ ہے، اور تیسری دفعہ جب ذکر کیا رسول کے بعد کا تو فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں جو اطاعت کے قابل لوگ ہیں ان کی اطاعت کرو۔ یہاں پر اطیعوا تیسری مرتبہ نہیں دہرایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی اطاعت کا حکم اور ہے اور ان کے علاوہ جتنی اطاعت ہے اس کا حکم اور ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ حضور کی اطاعت انکنڈیشنل ہے اور آپ کے علاوہ سب کی اطاعت کنڈیشنل ہے۔ یہ ہے وہ فرق۔ تو یہ مقام ہے محبت رسول کا، اطاعت رسول کا اور احترام رسول کا اور تعلق برسالت کا اور ایمان برسالت کا، یہ مقام، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ یہ محبت جو ہے، یہ محبت اگر نہ ہونا تو یاد رکھیے کہ پھر کوئی خیر ہی نہیں ہے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بنیاد محبت پہ رکھی ہے، اللہ کی محبت، رسول کی محبت اور ان کی خاطر محبت، یہ پورا دین ہے بس، اور یہ دین کی بنیاد ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، اور یہ روایت صاحب دلائل نے دلائل الخیرات شریف کے شروع میں یہ روایت بیان کی ہے، وہ محدث بھی تھے بہت بڑے، فرماتے ہیں الا لا ایمان لمن لا محبت لہ، بعض دفعہ خطبوں میں بھی پڑھا جاتا ہے اس کو، الا لا ایمان لمن لا محبت لہ، خبردار اس کا ایمان نہیں ہے جس کے اندر محبت نہیں ہے۔ یہ بات اب میں ایک اور چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ ایمان کسی بھی قسم کی
محض ورڈنگ کا نام نہیں ہے. ایمان محض رسمی طور پہ کچھ کلمہ وغیرہ الفاظ ادا کر لینے کا نام نہیں ہے. ایمان محض کوئی رسم ادا کرنے کا نام نہیں ہے. ایمان کوئی کھوکھلی چیز نہیں ہے. ایمان کوئی خشک قسم کی چیز نہیں ہے، بلکہ ایمان ایک پوری شخصیت کے اندر تیر جانے والی چیز کا نام ہے، ایک پوری کیفیت جو آپ کے من کو اپنے اندر ڈبو دے. ایمان کی بنیادی محبت پر ہے، اور محبت جب ہوتی ہے جب آپ کا من کسی کی طرف مائل ہونے لگے، کسی سے متاثر ہونے لگے، کسی کی طرف جھکنے لگے. یہ ایمان ہے. ایمان کی کم از کم شرط یہ ہے کہ جس پہ ایمان لائے ہیں آپ، وہ اس طریقے سے لائیں گے کہ آپ اس کو مانیں گے، اعتراف کریں گے، اپریشیٹ کریں گے، اون کریں گے. اگر آپ نے صرف سمجھا ہے تو ایمان نہیں ہے. آپ نے صرف روایتی طور پہ ایسی ظاہری طور پہ مانا ہے تو ایمان نہیں ہے. یہ یاد رکھیے. آپ نے پہچان لیا ہے یہ بھی ایمان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے لیے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ یہود اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، مگر ایمان نہیں ہے. شیطان بھی ہم سے زیادہ ساری حقیقتوں کو جانتا ہے، بہت سارا علم اس کو وہ رکھتا ہے اور بہت کچھ دیکھ چکا ہے، مگر ایمان نہیں ہے. جانتا ہے اور مانتا بھی ہے. خدا کو خدا مانتا ہے، اپنے آپ کو اس کا بندہ مانتا ہے، مانتا بھی ہے. نبیوں کو نبی مانتا ہے، رسولوں کو رسول جانتا ہے، جبھی تو وہ اپنا کام کرتا ہے. اگر اسے پتہ ہی نہ ہوگا، جانتا ہی نہ ہوگا، تو پھر وہ کیسے اپنا کام دکھائے گا؟ اسے معلوم ہے، جانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، لیکن مومن نہیں ہے. مومن نہیں ہے. آج بھی بہت سے لوگ دنیا میں، کفار میں، مشرکین میں، انبیاء کو مانتے ہیں، جانتے ہیں، مانتے ہیں، مان بھی لیتے ہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں، کہتے نہیں کہتے. بہت سے لوگ غیر مسلم، عیسائی، یہودی اللہ کے رسول کو رسول مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں، یہ بات مانتے ہیں، خدا کو خدا مانتے ہیں، نبی کو نبی مانتے ہیں، لیکن پھر بھی مومن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی اور بھی کچھ مرحلہ باقی ہے. اور وہ کیا کہ اپریشیٹ کرو اور اس کے بعد اون کرو. اون بھی تو کرو، اپناؤ، اپنے اوپر ان کی حاکمیت مانو، اپنے آپ کو ان کے آگے سرنڈر بھی کرنا پڑے گا. سرنڈر کرنا پڑے گا. یہ ہے وہ شرط جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. ایسے مانے کہ پھر اپنے دل کی گہرائیوں میں بھی آپ کے فیصلے کے خلاف کوئی رنجش محسوس نہ کریں. ہاں، ناراضی نہیں، دل کی گہرائیوں میں، کہ اندر تک من کی دنیا میں رگوں پے کے اندر ان کا ماننا ایسا داخل ہو جائے کہ اب ہمارے وجود پر پہلے ان کا وجود نافذ ہے، ان کے حکم کا وجود نافذ ہوگا، پھر اس کے بعد ہمارا وجود متعین ہوگا. ہم ان کے بغیر اپنے وجود کو وجود ہی نہ سمجھیں. یہ ایمان ہے. ہم کھڑے ہیں جس شخصیت کے ساتھ، وہ ان کے ماننے کے ساتھ قائم ہے. یہ ایمان ہے. اس کے بغیر ایمان نہیں کہ ہم بھی کھڑے ہیں، وہ بھی کھڑے ہیں، ہم بھی ہیں، وہ بھی ہیں، ہم یہ ہیں، وہ یہ ہیں. نہیں، یہ ایمان نہیں ہے. آپ کا وجود مٹ جائے گا اور ان کے اطاعت کا وجود آپ پر غالب آ جائے گا. یہ ایمان ہوگا. ہاں، عملی کمزوریاں ہو سکتی ہیں انسان میں، وہ ایک الگ بات ہے. انسان سے نافرمانی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے. مگر ایمان جہاں کھڑا ہے وہ اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ آپ نے ایک چیز کو اپنے اوپر سراپا طاری کر لیا ہوگا اور اس کو اون کیا ہوگا، تو یہ ایمان ہوگا. یہ ہے ایمان. یہ یہاں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبت کی بات کی ہے کہ مجھ سے محبت کرو، تو محبت بنیاد ہے ایمان کی. اس کے بعد آگے فرمایا کہ اچھا، پھر ایک بات اور عرض کر دوں محبت کے حوالے سے. یاد رکھیے گا، جتنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہوگی اتنی اللہ سے زیادہ ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر بڑھتی ہے بڑھاؤ، جہاں سے ملتی ہے وہاں سے لو. ہاں، محبت جہاں سے ملے وہاں سے لو. اور خدا نہ خواستہ محبت کم کرنے کا کوئی سلسلہ ہو، کہیں سے محبت کم ہوتی ہو تو وہاں سے بچو. محبت بڑھنے کا اگر کوئی سلسلہ کہیں ہوتا ہے تو اسے بڑھاؤ اور اس محبت کی کیفیت کو بڑھاؤ. اور اگر خدا نخواستہ کہیں سے کم ہوتی ہے تو اس سے بچو. اس لیے کہ جب رسول اللہ کی محبت کم ہوگی تو خود بخود خدا کی محبت بھی کم ہو جائے گی. اور جب حضور کی محبت ختم ہوگی خدا نخواستہ تو اللہ کی محبت بھی ختم ہو جائے گی اور ایمان دھڑام سے نیچے آ جائے گا. یاد رکھیے گا. اس کے بعد آگے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والوں کی شان تو یہی ہے، اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ. اور اگر یہ دیکھ لیتے نا جو یہاں یہ حرکتیں کر رہے ہیں،
اور اللہ کی محبت کو اس طرح بانٹتے پھر رہے ہیں اور کس کس کو معبود بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ اگر یہ دیکھ لیتے نا، یہ ظالم اللہ کے عذاب کو جب یہ دیکھیں گے، ان القوۃ للہ جمیعا، کہ ساری قوت اللہ کے لیے انہیں قیامت میں نظر آئے گا، وان اللہ شدید العذاب، اور یہ دیکھیں گے کہ اللہ شدید عذاب والا ہے، تو پھر یہ وہاں جا کے مانیں گے کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے، پھر توبہ توبہ کریں گے۔ اگر یہ دنیا میں دیکھ لیں تو یہاں ان کی آنکھیں کھل جائیں، مگر یہاں وہ دکھاتا نہیں۔ اس کے بعد فرمایا اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، اور عام طور پہ انسان گمراہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایک پیچھے لگاتا ہے، دوسرا پیچھے لگتا ہے۔ یہ پیچھے لگانے اور لگنے کا جو ماحول ہے، اس کی وجہ سے بڑی گمراہیاں ہیں دنیا کے اندر۔ جبکہ غلط طور پہ کوئی کسی کے پیچھے چل رہا ہے تو یقیناً گمراہی کا راستہ ہے۔ اس کا ذکر کیا خاص طور پہ جس میں کافروں کا، مشرکوں کا پورا معاشرہ اٹا ہوا تھا کہ ہمارے باپ دادوں نے یہ کام کیا ہے، ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ پھر دیکھنا تم قیامت کے دن اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ جب برات کرے گا، بیزاری کا اظہار کریں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی، من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی، ہاتھ اٹھا لیں گے، کہیں گے ہم ان سے بیزار ہوئے۔ ورأوا العذاب، اور عذاب وہ دیکھ لیں گے، وتقطعت بہم الاسباب، سارے رشتے ناتے سب ٹوٹ جائیں گے۔ کفر کے ساتھ، بے ایمانی کے ساتھ کوئی رشتہ ناتا کام نہیں آئے گا، کفر کے ساتھ کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا، کوئی تعلق کام نہیں آئے گا، سب ٹوٹ جائے گا، سارے تعلق منقطع ہو جائیں گے۔ فرمایا وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ لوگ پھر جنہوں نے پیروی کی، وہ کیا کہیں گے؟ فرمایا وہ پھر جب یہ دیکھیں گے کہ یہ ہم سے بیزار ہوئے تو پیروی کرنے والے کہیں گے لو ان لنا کرہ، کاش کہ ہمارے لیے آج لوٹنا ہو، دنیا میں واپس جانا ہو، فنتبرأ منہم، تو ہم بھی ان سے ایسے بیزار ہو جائیں جیسا کہ آج یہ ہم سے بیزار ہو، کما تبرؤ منا، ہم بھی ایسے بیزار۔ اب چونکہ ظاہر دنیا میں ہی وہ کر کے گئے تھے ان کی پیروی، اور انہوں نے وہاں جا کے ساتھ چھوڑ دیا، ان کے باپ دادوں نے، لیڈروں نے، اور آج کے بھی جو بہکانے والے لیڈر ہوتے ہیں اور جو بھی گمراہ بے دین لوگ ہوتے ہیں، وہاں جا کے سب ساتھ چھوڑ دیں گے، اور جب ساتھ چھوڑ دیں گے تو پھر جو پیچھے چلنے والے ہوں گے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ اب ہمیں پیچھے بھیج دیا جائے دوبارہ، تو ہم دنیا میں اس کا حساب چکا کر آ جائیں، اور ہم ان کی شکل پہ لعنت بھیجیں، ان سے علیحدگی اختیار کریں اور اپنی زندگی آزادی سے گزاریں سیدھے راستے پہ چل کے، تاکہ ہم اس شرمندگی اور رسوائی سے بچیں۔ وہ یہ چاہیں گے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا، اس لیے اللہ نے فرمایا کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اس وقت پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کے اعمال حسرت بنا کے ڈال دے گا اور وہ دکھائے گا ان کو، اور ندامت ان کو ہوگی اور حسرت ہوگی۔ وما ہم بخارجین من النار، اور فرمایا کہ پھر وہ جہنم سے کبھی نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ یہ ہے وہ انجام جو اس راستے کا بتا دیا گیا۔ ضمناً ہمارے لیے بھی بہرحال اس کے اندر یہ سبق موجود ہے کہ جو بھی نافرمانیوں کے راستوں پر کسی کی وجہ سے چل رہا ہوتا ہے تو قیامت کے دن وہ چلانے والا اس کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ ہمیشہ وہی لوگ آپ کے کام آ سکیں گے جو آپ کو اچھا مشورہ دیں، سیدھے راستے پہ چلائیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو انعام یافتہ بندے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، بس انہی کے ساتھ جو تعلق یا ان کی اطاعت کا معاملہ یہی کام آ سکتا ہے، اور کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اس طرح کے جو معاملات آج کل ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔